صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت اس ساری کائنات کے مالک ہیں اور رازق ہیں، سب کو رزق دینے والے اللہ ہیں۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، جتنی مخلوقات زمین کے اندر چلنے والی ہیں سب کے رازق اللہ ہیں۔ اس لیے جہاں دنیا میں انسان اپنے رزق کے بارے میں محنت کرتا ہے اور زمین میں کھیتی لگاتا ہے، اللہ جل شانہ کا یہ ارشاد ہے کہ یہ تمہاری محنت کے نتیجے میں یہ گندم، یہ کھیتی، یہ زراعت، یہ ترکاریاں، یہ سبزہ، یہ پھل، یہ پودے نہیں اگتے، ہمارے حکم سے اگتے ہیں۔ افرأیتم ما تحرثون، بھلا بتلاؤ جو تم بوتے ہو، اگاتے ہو۔ اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، جو تم بوتے ہو کیا تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ اللہ کی ذات اگانے والی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے انسان کو اس کے اپنے کھانوں میں غور کرنے کا حکم دیا ہے، کھانے کی اشیاء میں غور کرنے کا حکم دیا۔ فَلْيَنْظُرْ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے میں غور کرے، کھانے کے سامان میں غور کرے۔ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، ہم نے آسمان سے پانی اتارا، یہ بھی تمہارے اختیار میں نہیں تھا۔ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر ہم نے زمین کے سینے کو شق کیا۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر ہم نے اس میں سے غلے اگائے۔ وَعِنَبًا، انگور اگائے۔ وَقَضْبًا، ترکاریاں اگائیں۔ وَزَيْتُونًا، زیتون اگایا۔ وَنَخْلًا، اور کھجور اگائی۔ وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، طرح طرح کے پھل اگائے اور چارہ اگایا۔ متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک نازک سی کومپل، اس کا زمین کا اتنا بڑا سینہ پھاڑ کر باہر نکلنا، یہ اللہ کی قدرت کو سمجھنے کے لیے کافی دلیل ہے۔ اتنی بات کافی ہے، اس کی قدرت کی نشانی اس سے کہیں بڑی اور کہیں زیادہ ہے۔ تو رزق اللہ کے ذمے ہے اور سب کو وہی عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ آسمانوں میں ہے، یعنی اس کا فیصلہ آسمان سے آتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنی مصلحت اور حکمت کے ساتھ سب کو مساوی طور پر رزق نہیں دیا، بعضوں کو زیادہ دیا، بعضوں کو کم دیا، بعضوں کو ضرورت مند بنایا، حاجت مند بنایا، اور بعضوں کو اللہ نے غنا عطا فرمایا، ان کی نسلوں میں غنا چل رہا ہے، والد غنی، ان کے دادا غنی، پردادا غنی، نسلوں میں غنا۔ اور بعض ایسے ہیں جن کی نسلوں ہی سے فقر ہی چلا جا رہا ہے، تنگ دست ہیں، محتاج ہیں۔ اس سب باتوں کی حکمتیں اللہ ہی جانتے ہیں، ان کی مصلحتوں سے وہی واقف ہیں، اور ان کا ہر کام عین حکمت کے مطابق ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ ہے اور قدرت کاملہ ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے بعض انسانوں کو ضرورت مند بنایا اور حاجت مند بنایا، اور مالداروں کے اندر ان ضرورت مند اور حاجت مندوں کا حق رکھا ہے اللہ نے۔ اس لیے فرمایا للسائل والمحروم، کہ تمہارے مال کے اندر سوال کرنے والے کا بھی حق ہے اور جو سوال نہیں کرتا اس کا بھی حق ہے۔ اور اس حق کی ادائیگی کا فریضہ زکوٰۃ کی صورت میں مقرر فرمایا۔ یاد رہے کہ زکوٰۃ ایک ٹیکس نہیں ہے، زکوٰۃ خالص عبادت ہے، جس کی اللہ تعالیٰ نے ایک جہت عبادیت کو مقرر فرمایا، اس میں بندگی ہے کہ جس طرح انسان نماز کے اندر اپنی زبان سے اللہ کی عظمت کا اظہار کرتا ہے اور اپنے بدن سے اللہ کی عظمت کا اظہار کرتا ہے اور دل سے عاجزی کا اظہار کرتا ہے، یہ بندگی اور عبادیت ہے۔
اسی طرح بندہ اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے ہاں پیش کر کے بھی عاجزی کا اظہار کرتا ہے. اس لیے زکوٰۃ عبدیت ہے، بندگی ہے. اور پھر اس میں بہت بڑا ایک پہلو اخلاق کا ہے، اخلاقیات، انسانیت کی خدمت. اور پھر اس کے اندر خود انسان کی دل کی تطہیر اور پاکیزگی ہے. جب آدمی دنیا کے اندر مصروف ہوتا ہے تو اس کی مال کی محبت انسان کے دل میں سرایت کر جاتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی محبت کے بارے میں فرمایا کہ ما ذئبان جائعان، دو بھوکے بھیڑیے کسی بکریوں کے ریوڑ میں وہ نقصان نہیں کرتے جو دو خصلتیں انسان کے اندر نقصان کرتی ہیں، ایک مال کی محبت اور ایک جاہ کی محبت، منصب اور مقام کی محبت. بھیڑیا اس کی سرشت میں شامل ہے نقصان پہنچانا. اس کے علاوہ جو درندے ہوتے ہیں جیسے شیر وغیرہ، وہ جب بھوکے ہوں تو نقصان پھاڑتے ہیں اور کھاتے ہیں، لیکن بھیڑیے کا مزاج عجیب ہے، یہ بھوکا نہ بھی ہو تو نقصان پہنچائے گا، جانوروں کو نقصان پہنچائے گا، ان کو مار دے گا. اور اگر وہ بھوکے ہوں تو کتنا نقصان پہنچائیں گے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ذئبان جائعان، دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں گھس جائیں تو کتنا نقصان پہنچائیں گے. اس سے زیادہ نقصان مال کی محبت انسان کو نقصان پہنچاتی ہے. تو مال کی محبت کیسے نکلے؟ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے زکوٰۃ وصول کیجیے تاکہ ان کے دلوں کی پاکیزگی کا ذریعہ ہو جائے، دل دنیا کی محبت سے پاک ہو جائے. لہذا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے شب و روز دنیا کی مصروفیت دی ہوئی ہے اور پھر اللہ نے یہ توفیق دے رکھی ہے کہ وہ فرض زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، الحمدللہ یہ لوگ دنیا کی محبت والے نہیں ہیں، یہ ابناء الآخرت ہیں، آخرت والے. اور اللہ جل شانہ نے ہر عبادت کے ساتھ اپنی مدد کے وعدے رکھے ہیں. زکوٰۃ بھی ایک ایسا عمل ہے، ایسی عبادت ہے جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، اللہ کی رحمت ہے، برکتوں کا ظہور ہے. اللہ جل شانہ دنیا میں جو عطا فرمائیں آخرت میں جو عطا فرمائیں گے. اور وہ تو یوں ہے الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک دانہ جب اس کو زمین میں بویا جائے تو 7 بالیاں اگتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس سے زیادہ جس کو چاہے بھی عطا فرمانے پر قدرت رکھتے ہیں. 700 گنا اللہ آخرت میں عطا فرمائیں گے اور اس سے بھی زیادہ عطا فرمائیں گے. دنیا میں اللہ پاک کا معاملہ کیا ہوتا ہے زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے ساتھ، جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں؟ تزید فی البرکہ، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے تزید فی البرکہ، زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال میں برکت ہو جاتی ہے. برکت کا مطلب یہ ہے اللہ جل شانہ کی مدد اس بندے کے کاموں میں ساتھ ہو جاتی ہے. جیسے ایک واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک آدمی کہیں پہاڑوں میں چلے جا رہے تھے کہ بادلوں میں سے ایک آواز سنی کہ فلاں آدمی کے باغ کو سیراب کرو. ان کا نام لیا گیا جن کا باغ تھا. تو یک بارش ہوئی، ایک پتھریلی زمین میں پانی جمع ہوا، ایک نالے کی صورت میں بہہ پڑا. یہ آدمی ساتھ ہو گئے دیکھنے کے لیے کہ کیا ماجرا ہے، بندہ کون ہے جس کا نام آسمانوں میں لیا جا رہا ہے. تو جب وہاں پہنچے تو یہ پانی سیدھا ایک آدمی کے باغ میں پہنچا. ایک آدمی وہاں پر کھڑا ہے، اس پانی کو اپنے باغ میں پھیلا رہا ہے. تو انہوں نے ان سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ میرا نام فلاں ہے. تو کہنے لگے کہ میں نے آپ کا نام بادلوں میں سے سنا ہے اور حکم دیا گیا کہ ان کے کھیت کو سیراب کرو. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا کیا عمل ہے؟ وہ کہنے لگے جناب جو کھیتی جو اس نفع مجھے اس کھیت سے ہوتا ہے میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں.
ایک حصہ اپنی ذات پہ خرچ کرتا ہوں، اپنی ضرورتوں پہ خرچ کرتا ہوں، ایک حصہ اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیتا ہوں، اور ایک حصہ دوبارہ اسی کھیتی میں خرچ کرتا ہوں تاکہ اس کی پیداوار بڑھے۔ تزید فی البرکہ، اللہ جل شانہ برکت کو بڑھا دیں گے۔ اور پھر زکوٰۃ ادا کرنے والے کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا معاملہ زکوٰۃ ادا کرنے والے کے ساتھ ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور بری موت سے حفاظت کرتا ہے۔ حیات الصحابہ میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ نبینا صحابی تھے اور گھر میں ایک رسی باندھی ہوئی تھی، جب بھی کوئی سائل مانگنے والا آتا تھا خود رسی پکڑتے تھے، کچھ نہ کچھ رسی پکڑ کے دروازے تک جاتے تھے اور کچھ نہ کچھ اپنے ہاتھ سے دیتے تھے۔ گھر والوں نے کہا کہ آپ ہمیں دے دیا کریں، آپ کیوں اتنی تکلیف اٹھاتے ہیں، خود جاتے ہیں؟ تو فرمانے لگے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو شخص اپنے ہاتھ سے کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دے گا اللہ جل شانہ اس کو بری موت سے محفوظ رکھیں گے۔ تو ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء۔ اور پھر زکوٰۃ دینے والے کے ساتھ، صدقہ دینے والے کے ساتھ اللہ کی خاص حفاظت کا معاملہ ہوتا ہے۔ کیسے حفاظت ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے ما من مسلم کسا مسلما ثوبا الا ما كان في حفظ الله ما دام خرقه او ما دام خرقه، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی مسلمان کو کپڑا پہنائے جب تک اس کپڑے کی ایک دھجی یا چیتھڑا پہننے والے شخص کے بدن پر باقی رہے گا، پہنانے والا شخص اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہے گا۔ زکوٰۃ اور صدقہ کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی حفاظت فرماتے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حصنوا اموالکم بالزکاۃ، تم اپنے مالوں کی حفاظت زکوٰۃ کے ذریعے کرو۔ ہم زکوٰۃ کس کو دیا کریں؟ پہلی بات، زکوٰۃ کن پر واجب ہوتی ہے، زکوٰۃ کن پر فرض ہوتی ہے، اور ہم زکوٰۃ کن کو دیں؟ زکوٰۃ ہر اس شخص پر فرض ہے جس کے پاس، جو زکوٰۃ ہر اس شخص پہ فرض ہوتی ہے جو صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب اسے کہتے ہیں جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے بقدر رقم مال تجارت کی شکل میں ہو یا کرنسی کی شکل میں ہو یا کسی اور متقوم مال کی شکل میں ہو اور اس کی ضرورت سے زائد ہو، اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تولے تو تھے نہیں، تو یہ 52.5 تولہ چاندی کیسے آئی، کہاں سے آئی؟ تو یاد رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے وہ یہ ہے کہ 200 درہم سے کم پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ 1 درہم 3 گرام اشاریہ 0.62 گرام کا ہوتا ہے، 1 درہم 3 گرام اشاریہ 0.62 گرام کا ہوتا ہے۔ جب اس کو 200 سے ضرب دیں گے تو 612 گرام چاندی ہوگی، تقریباً 52.5 تولہ چاندی، جس کی مالیت آج کے حساب سے تقریباً 76,000 روپے ہے۔ تو جو آدمی اتنے مال کا مالک ہے اور وہ یہ مال اس کی ضرورت سے زائد ہے، اس نے اس سے اپنے ضروری اخراجات نہیں کرنے، تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ زکوٰۃ کن کو دینی چاہیے؟ اس کی تعیین اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ پر نہیں چھوڑی کہ ہماری جی میں جس کو آئے ہم زکوٰۃ دے دیں۔ ایک ایسا فریضہ ہے، اس کی تعیین اللہ تعالیٰ نے خود فرمائی ہے، اور قرآن پاک میں اس کے 8 مصارف بیان فرمائے ہیں۔ 9واں مصارف قیامت تک پیدا نہیں ہوگا۔
10واں مصارف اور 9واں مصارف قیامت تک نہیں پیدا ہوگا، اور کسی کی ثوابدید پر اللہ پاک نے نہیں چھوڑا۔ اور اس کی تفصیلی روایت، اس کے شان نزول میں حارث صدائی کی روایت ہے رضی اللہ عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر کو تیار کرنے کا حکم فرما رہے تھے کہ وہ میری قوم پر جا کے حملہ کریں۔ حارث صدائی کہنے لگے یا رسول اللہ، اگر آپ مجھے اجازت دیں میں ایک خط لکھتا ہوں اپنی قوم کو، میری قوم میری بات مانتی ہے، میں ان کو اس خط میں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، تھوڑا سا وقت دے دیجیے۔ حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے خط لکھا، وہ خط ان کی قوم کے پاس پہنچا۔ اللہ کی عجیب شان، کس درد سے اور کس کیفیت سے انہوں نے ان کو اللہ کی طرف بلایا۔ خط پڑھتے ہی ساری قوم اسلام میں داخل ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع دی گئی تو آپ بڑے خوش ہوئے، اور آپ نے تعریف فرمائی کہ حارث وہ ہیں جو اپنی قوم کے مقتدا بھی ہیں اور محبوب بھی ہیں۔ حارث فرماتے ہیں کہ اسی مجلس میں رضی اللہ عنہ، اسی مجلس میں ایک آدمی آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، میں زکوٰۃ کا مستحق ہوں، مجھے زکوٰۃ میں سے کچھ عطا فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لم یرضى، اللہ جل شانہ نے زکوٰۃ کی مصارف کی تقسیم کا معاملہ نہ کسی نبی پہ چھوڑا ہے نہ کسی اور پہ چھوڑا ہے، اللہ جل شانہ نے اس کے مصارف کو خود متعین فرمایا ہے، لہذا مجھے بھی اختیار نہیں ہے کہ میں اپنی مرضی سے کوئی مصرف اور اس میں زکوٰۃ دے دوں۔ اگر یہ 8 مصارف ہیں، تم ان میں سے ہو تو تم زکوٰۃ لے سکتے ہو۔ وہ 8 مصارف قرآن پاک میں بیان کیے گئے ہیں۔ انما الصدقات للفقراء، زکوٰۃ حق ہے فقراء کا۔ انما کلمہ حصر ہے کہ زکوٰۃ صرف انہی کو دی جائے گی، اس کے علاوہ کسی کو نہیں دی جائے گی۔ فقراء، فقیر اس شخص کو کہتے ہیں جو صاحب نصاب نہ ہو۔ ایک ہمارے ہاں پیشہ ور لوگوں کو فقیر کہا جاتا ہے، مانگنے والوں کو۔ ان پر فقیر کی تعریف شاید صادق آتی بھی ہے کہ نہیں آتی۔ پیشہ ور آدمی کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے جو بھیک مانگتا ہو، پیشہ ور تندرست آدمی، اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ ڈانٹنا نہیں چاہیے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو ڈانٹو مت، حوصلہ شکنی کی جائے، تربیت کی جائے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی مال کو زیادہ کرنے کے لیے بھیک مانگتا ہے کہ میرا مال بڑھ جائے، وہ جہنم کا ایک انگارہ مانگ رہا ہے، چاہے اس میں کمی کر لے یا چاہے اس میں زیادتی کر لے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو آدمی مال کی کثرت کے لیے بھیک مانگے، کل قیامت کے دن اس طرح اللہ کے سامنے حاضر ہوگا کہ اس کے چہرے پہ کھال نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے اپنے مشرف اور مکرم چہرے کو بھیک مانگنے کے اندر ذلیل کیا۔ اللہ جل شانہ اس کا اظہار آخرت میں فرمائیں گے، اس کے چہرے کو ذلیل کر دیں گے۔ اس لیے فقیر پیشہ ور لوگ نہیں ہوتے، فقیر آدمی وہ ہوتا ہے جو صاحب نصاب نہ ہو، یعنی جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی بقدر رقم ضرورت سے زائد نہ ہو، جس کی مالیت 76,000 روپے کم و بیش آج کے حساب سے بنتی ہے۔ والمساکین، اور صدق اور زکوٰۃ کا مستحق مساکین ہیں۔ مسکین اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس ایک دن سے زائد یا ایک وقت سے زائد کھانا نہ ہو، اس کو مسکین کہتے ہیں۔ بسا اوقات زکوٰۃ دینے والے لوگوں کے دلوں میں یہ بات رہتی ہے کہ ہمیں جی زکوٰۃ لینے والے لوگ نہیں ملتے، مستحق لوگ نہیں ملتے۔ انشاءاللہ اگر ان مصارف کو سمجھ جائیں گے، ہر جگہ ہر مقام پر آپ کو مستحق کے زکوٰۃ لوگ نظر آئیں گے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سفید پوش ہوتے ہیں، یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، وہ ہاتھ پھیلا کر سوال نہیں کرتے، جس کی وجہ سے لوگ ان کو غنی سمجھتے ہیں۔ لا يسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے، سفید پوش کبھی سوال نہیں کریں گے۔ اور مالدار ان کو سمجھتا ہے، غنی ان کو سمجھتا ہے کہ یہ لوگ مالدار ہیں۔ قرآن پاک میں ان کی کیفیات بیان کی گئی ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ وہ لوگ مستحق زکوٰۃ ہوتے ہیں، ان کا حال بتاتا ہوتا ہے، ان کی زندگی کا رہن سہن بتاتا ہے۔
اس لیے فقہا نے لکھا ہے کہ جو شخص اپنے قول سے ظاہر کرے کہ میں مستحق زکوٰۃ ہوں، یا اس کا حال ظاہر کرے، اس کا حال ظاہر کرے، اس نے زبان سے نہیں کہا، حال یہ بتا رہا ہے کہ وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، اس کی 15,000 روپے تنخواہ ہے، اس کی 20,000 روپے تنخواہ ہے، اس کی 25,000 روپے تنخواہ ہے، کتنی ضرورتیں گھر کی ان تنخواہوں میں پوری ہوں گی، اس کا حال یہ بتا رہا ہے کہ وہ مستحق ہے، تو اس لیے اس کی اندرونی حال کی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کو زکوٰۃ دے دی جائے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے باہر سے، ان کا حال یہ بتا رہا تھا کہ ضرورت مند ہے، آپ نے تحقیق نہیں فرمائی اور ان کو زکوٰۃ میں سے رقم کی ادائیگی فرمائی۔ والمساکین، تو مساکین کو زکوٰۃ دو جن کے پاس ایک وقت سے زائد کھانے کو نہیں ہے۔ والعاملین علیہا، اور زکوٰۃ وصول کرنے والے جو عاملین ہیں، جو حکومت اسلام کی طرف سے مقرر ہوتے ہیں زکوٰۃ کی وصولی پر، ان کو بھی زکوٰۃ میں سے دیا جا سکتا ہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور زکوٰۃ تالیف قلب کے لیے دو، جہاں لوگ نو مسلم ہیں، جہاں لوگ نو مسلم ہیں اور این جی اوز غیر مسلم مشنری ان پر محنت کر رہی ہیں، ان کو زکوٰۃ دی جائے۔ ہم ایک علاقے کے اندر گئے بلوچستان میں، بیلا ایک ہے، لس بیلا، اس کے آگے بلوچستان میں ہے بیلا ایک علاقہ پہاڑوں میں۔ اس پورے سفر میں ہم نے 30-35 دن اگر سفر تھا تو کوئی گاڑی نہیں دیکھی، پیدل سفر تھا ہمارا، تبلیغ کا سفر تھا اللہ کے راستے میں۔ ایک ایسی سادہ زندگی، نہ کوئی لائٹ ہے۔ پہلی دفعہ احساس ہوا کہ چاند کی روشنی میں بھی کچھ لکھا جا سکتا ہے اور پڑھا جا سکتا ہے۔ چاند کی جب 14ویں کی چاند ہوتا تھا تو ہم خط لکھتے تھے یا کچھ کتاب پڑھتے تھے، چاند کی 14ویں کی روشنی میں اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ پہلی دفعہ احساس ہوا۔ اس علاقے میں عیسائی مشنریز جو تھیں، این جی اوز، وہ کنویں کھودتے تھے پانی کے لیے، وہاں کی ضرورت سب سے زیادہ پانی ہے۔ تو علاقے کے لوگوں نے ایک جگہ ہم پہنچے تو مشورہ کیا ہوا تھا، ہم عیسائی مشنری سے، این جی اوز سے کنواں نہیں کھدوائیں گے۔ میں نے ان سے پوچھا آپ کیوں نہیں ان سے کھدواتے؟ انہوں نے بتایا کہ اصل میں ایک کنواں کھودتے ہیں جس علاقے کے اندر، اور لوگ ان کے احسان کے بوجھ کے نیچے آ جاتے ہیں اور پھر غیر مسلم ہو جاتے ہیں، نصرانیت کا مذہب اختیار کر لیتے ہیں۔ کیونکہ عربی کا ایک اصول ہے الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا غلام ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کاد الفقر ان یعود الی الکفر، فقر اور تنگ دستی قریب ہے کہ انسان کو کفر تک لے جائے۔ یہ تو ایمان پہاڑوں جیسا ہو تو پھر پیٹ پہ پتھر باندھا جاتا۔ ایمان کی تھوڑی سی کمزوری ہو اور جیسے کہ حالات ہیں، کیسے انسان ایمان پر دین پر ثابت قدم رہے گا؟ اس لیے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ ایسے علاقے ہمارے ملک میں موجود ہیں جہاں لوگوں کو ضرورت صرف پانی ہے، کنواں کھد جائے۔ جہاں لوگوں کی ضرورت کھانا ہے، اللہ ان حضرات کو جزائے خیر دے جو کھانا اور نظام ان پہاڑوں میں ان جگہوں پہ پہنچا رہے ہیں۔ تو والمؤلفۃ قلوبہم، جہاں لوگ نو مسلم ہیں، جہاں لوگ غربت کی چکی میں پس رہے ہیں، ان لوگوں پر اپنی زکوٰۃ خرچ کی جائے تاکہ غیر مسلموں کے احسانات ان کے اوپر نہ ہوں۔ ہم تو اصل میں عبادات کی برکتیں نہیں جانتے۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستیوں والے کامل تقوی اور ایمان اختیار کریں، یعنی وہ ایمان اور اعمال صالحہ والی زندگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، جس کی تعلیم دی ہے، تو ہم آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 10 لاکھ مربع میل پر اگر حکومت ہے تو اس زمانے میں ان کے علاقوں میں زکوٰۃ وصول کرنے والے لوگ نہیں رہے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں افریقہ کے لوگوں نے لکھا، بر اعظم افریقہ جہاں غربت اور تنگدستی کا آج ماحول بنا ہوا، بھوک اور قحط کے فضائیں وہاں چل جاتی ہیں،
اس زمانے کے لوگوں نے لکھا کہ ہمارے ہاں جو مال موجود ہے اس کو وصول کرنے والا کوئی نہیں، کہاں خرچ کریں؟ اللہ نے سب کو غنی کر دیا۔ کیا یہ آج ممکن ہے؟ مفتی تقی عثمانی صاحب شیخ الاسلام، اللہ تعالیٰ ان کو صحت بھی عطا فرمائے، لمبی عمر عطا فرمائے، انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارے محتاط اعداد و شمار کے مطابق جو ماہر معاشیات ہوتے ہیں، اقتصادیات ہوتے ہیں، اکنامک کے ماہرین، ہمارے محتاط اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کا ہر غنی جو مالدار ہے اگر زکوٰۃ نکال دے اور اس کا جو مصرف ہے وہاں دے دے تو پاکستان میں اسی دن سے غربت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ایک عمل کے ساتھ اتنی برکتیں ہوتی ہیں، اللہ کی اتنی مدد ہے۔ وَفِي الرِّقَابِ وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، تو تالیف قلب کے لیے زکوٰۃ دو۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آدمی آئے، عبداللہ بن سلام کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، کہ ایک دیہات کے آدمی آ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، میں نے اپنی قوم کو دعوت دی کہ اگر تم اسلام قبول کرو گے تو تمہارے مال میں برکت ہو جائے گی۔ انہوں نے اسلام قبول کیا اور بارشیں رک گئیں، قحط ہو گیا۔ یا رسول اللہ اب کیا کروں، ڈر لگتا ہے کہ وہ لوگ اسلام چھوڑ جائیں گے، تو مجھے کچھ صدقات میں سے دیجیے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لے کے صدقہ اور زکوٰۃ کو روانہ فرمایا، ان لوگوں پہ خرچ کرو جو اسلام نہ چھوڑ جائیں۔ وَفِي الرِّقَابِ، پھر 4 مصرف اللہ نے خاص بیان کیے، یہ 4 مصرف ہیں، فقراء، مساکین، عاملین اور تالیف قلب کے لیے زکوٰۃ دو۔ وَفِي الرِّقَابِ، اب 4 خاص بیان ہو رہے ہیں کہ اللہ چاہتے ہیں کہ ان 4 میں سے تو اہتمام سے زکوٰۃ دی جائے۔ وَفِي الرِّقَابِ، گردن چھڑانے کے لیے زکوٰۃ دو، غلاموں کو آزادی مل جائے۔ ہمارے ہاں سوشل میڈیا جو نوجوان استعمال کرتے ہیں تو وہاں ایک اعتراض اور ایک بات گردش کرتے سنتے پڑھتے ہیں کہ اسلام میں غلامی کا کیا معاملہ ہے، لڑکیوں کو باندیاں بنانا، لڑکوں کو غلام بنانا، یہ کیا چیز ہے؟ رقیت پر اعتراض کرتے ہیں۔ اسلام نے غلام کیوں بنائے؟ یاد رکھیے گا، اسلام نے غلام نہیں بنائے۔ پہلے زمانے سے باتیں چلی آ رہی تھیں، جب حکومتوں کے آپس میں ٹکراؤ اور ان کے جنگیں ہوتی تھیں تو جو لوگ پکڑے جاتے تھے ان کو وہ غلام بنا لیتے تھے، یہ ان کا کیپٹل ہوتا تھا، رأس المال۔ اسلام آنے کے بعد بھی یہی معاملہ تھا، سب کا رأس المال غلاموں کی صورت میں تھا، ایک ہزار غلام ایک آدمی کی ملکیت میں ہوتے تھے۔ تو اسلام نے آ کر اس کو ختم نہیں کیا، بتدریج اس کو ختم کیا اور اس کے فضائل سنائے، غلاموں کو آزاد کرو۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو آدمی کسی غلام کو آزاد کرے گا اللہ جل شانہ اس غلام کے ایک ایک عضو کے بدلے میں آزاد کرنے والے کا ایک ایک عضو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتے ہیں۔ آپ نے غلاموں کو آزاد کرنے کی ترغیب دی، اب ایسی ترغیب چلی، اتنے غلام آزاد کیے گئے کہ اب آپ کو اسلام میں رقیت غلامی نہیں ملے گی۔ اسلام نے غلام نہیں بنایا، اسلام نے باندیاں نہیں بنائی، پہلے سے چیز چلی آ رہی تھی۔ اس لیے جب بھی ایسی باتیں سوشل میڈیا پہ سننے اور دیکھنے کو ملیں اپنے بڑوں سے پوچھیں، تاکہ اسلام کے بارے میں کسی حکم کے بارے میں بال برابر شک نہیں ہونا چاہیے۔ وَفِي الرِّقَابِ، اور خاص طور پہ گردن چھڑانے میں، غلاموں کو آزاد کرنے میں زکوٰۃ دو۔ وَالْغَارِمِينَ، اور خاص طور پہ جو لوگ قرض دار ہیں ان کو قرضوں سے نکالنے کے لیے زکوٰۃ دو، یہ سب سے بہترین مصرف ہے، بہترین مصرف۔ وفی سبیل اللہ، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں ہیں، اللہ کی راہ میں ہیں، جہاد میں ہیں، حج میں ہیں، دین کے کسی سفر میں ہیں، دین کے سیکھنے سکھانے میں مشغول ہیں، اللہ کی راہ میں ہیں، جن کے پاس اور وسائل کمانے کی نہیں ہیں۔ اگر وہ دین کے سلسلے میں مشغول ہوتا ہے تو کمانے کا وقت نہیں ہے، اور کمانے کے لیے چلا جائے تو دین سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے اصحاب نے اپنے آپ کو بالکل دنیا کے کاموں سے فارغ کر دیا تھا، جیسے اصحاب الصفہ کے لوگ،
صفہ کا چبوتر آپ حضرات نے مسجد نبوی شریف میں دیکھا ہے. یہاں پر ایک جماعت رہتی تھی جو دنیا کے کسی کام میں نہیں لگتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سیکھنے اور سکھانے میں مشغول رہتے تھے. یہ کہتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات ارشاد فرمائیں اور ہم نہ سنیں, ہم اس کو محفوظ نہ کریں. اللہ نے ایسی جماعت پیدا کی تھی, اور ان کے اوپر تنگ دستی کا ایسا عالم آتا تھا کہ وہ بھوک سے بے ہوش ہو کے گر جاتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ بھوک کی وجہ سے میں بے ہوش ہو کے گرا. لوگ میری گردن دباتے تھے. اس زمانے میں کوئی علاج سمجھا جاتا تھا مرگی کا, کہ لوگ سمجھتے تھے کہ شاید مرگی ہو گئی, حالانکہ ایسا معاملہ نہیں تھا. بھوک کی وجہ سے ہم بے ہوش ہو کے گرتے تھے, لیکن جانا نہیں چاہتے تھے اس جگہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات ارشاد فرمائیں اور ہم اس کو محفوظ نہ کریں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو ترغیب دی تھی, ان پر خرچ کرو. جو ہر وقت یہاں مشغول ہیں, بیٹھے ہوئے نہیں جانا چاہتے, ان پر خرچ کرو. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کہنے لگے یا رسول اللہ, میرا ایک بھائی ہے, ہر وقت آپ کی مجلس میں رہتا ہے, میرے ساتھ کاروبار میں مصروف نہیں ہوتا. آپ اس سے کہیں کہ وہ اپنا وقت یہاں سے فارغ کیا کرے, میرے ساتھ کاروبار میں مصروف ہوا کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, شاید کہ اللہ تجھے رزق تجھے اس بھائی کی وجہ سے دے رہے ہوں. اس لیے فی سبیل اللہ, کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کی راہ میں ہوں گے, دنیا کمانے کے لیے وقت نہیں ہے, اور وہ مستحق زکوٰۃ ہے, ان کو زکوٰۃ دو. وابن السبیل, اور مسافر کو زکوٰۃ دو. مسافر کو, یہاں سے جو آدمی حج کے سفر کے لیے گیا, عمرہ کے سفر کے لیے گیا, اور وہاں جا کے پیسے کھو گئے, جیب کٹ گئی, یہ آدمی اپنے ملک پاکستان میں مالدار ہے اور وہاں جیب کٹ گئی. یہ آدمی اپنے ملک میں صاحب نصاب ہے, لوگوں کو زکوٰۃ دیتا ہے, صدقات دیتا ہے, وہاں جا کر جیب خالی ہو گئی. وہاں پر اگر کوئی آدمی ان کو زکوٰۃ دے تو ان کے لیے زکوٰۃ لینا جائز ہے. یہ 8 مصارف بیان کر کے فرمایا فریضۃ من اللہ, یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہے, فریضہ ہے یہ. واللہ علیم حکیم, نو کیوں نہیں ہے, فلاں کیوں نہیں ہے, فلاں کیوں نہیں, اللہ سب سے زیادہ جاننے والے ہیں اور حکیم حکمتوں والے ہیں, کوئی سوال نہیں کر سکتا. اس لیے بیوہ ہونا یہ مصرف زکوٰۃ نہیں ہے. جی بیوہ ہے ان کو زکوٰۃ دیں, مصرف نہیں ہے. مصرف 8 لوگ ہیں, اگر بیوہ اس کے تحت آئے گی تو زکوٰۃ دی جائے گی. یتیم ہونا مصرف نہیں ہے, یتیم ان 8 لوگوں کے نیچے آئے گا تو زکوٰۃ دی جائے گی. لہذا جب بھی آپ حضرات زکوٰۃ دینے کے مسائل پڑھنا چاہیں تو سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60 کی تلاوت فرما لیں. انشاءاللہ کبھی یہ اشکال نہیں پیدا ہوگا کہ ہم زکوٰۃ کن کو ادا کریں, کیسے ادا کریں. اللہ جل شانہ اس کی برکت سے افراد اور مستحق لوگ سامنے کھول دیں گے. تو رمضان کے مہینے کے اندر ہم اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کریں اور اس پہ غفلت نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اتنا اہتمام فرماتے تھے. ایک خاتون آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, چھوٹی سی بچی اٹھائی ہوئی, اس بچی کے ہاتھ میں سونے کے 2 موٹے کڑے تھے. آپ نے فرمایا اس کی زکوٰۃ ادا کر دی ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تمہیں یہ بات پسند ہو کہ اللہ جل شانہ تمہیں کل قیامت کے دن جہنم کی آگ کے بنے ہوئے کڑے پہنائے تو اس کی زکوٰۃ بے شک ادا نہ کرو, پہنائے رکھو. اس لیے وہ لوگ بعض حضرات جن کو اشکال ہوتا ہے کہ زیور جو استعمال کا ہو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کے زیور پہ بھی زکوٰۃ دینے کا حکم فرمایا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں اس حکم کو جیسے اللہ کا ارشاد ہے اور اس کی جو صفات ہیں انہی صفات اور حکم کے ارشاد کے مطابق ہی حکم کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.